آج کل کچھ نام نہاد لبرل خواتین فسادی مارچ کے ذریعے اسلام کے ماتھے پر قدغن تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس بات کو جانے بغیر کہ مذاہب عالم میں دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو خواتین کے حقوق کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کی عزت و آبرو کا محافظ بھی ہے۔ میرے دیس کی معصوم مائیں بہنیں جن ممالک کی تقلید میں بے پردگی کو شخصی آزادی کی آواز بلند کر کے اسے اپنا حق سمجھ رہی ہیں، میری ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ جن کی تقلید میں یہ سب کر رہے ہیں وہ تمام ممالک کی خواتین شخصی آزادی کے نتائج بھگت کر پردے کی بھیک مانگ رہی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، مجھے کہتے ہیں عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فن فیکٹ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فن فیکٹ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ یونان دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا مقام ایک گھریلو خادمہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جس کا کام صرف گھر والوں کی خدمت کرنا ہوتا تھا۔ یونانیوں کے عورت بارے تصورات کا اندازہ ان کے اقوال سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کے ڈسنے کا علاج محال ہے۔ یونانیوں کے بعد جس قوم کو دنیا میں عروج نصیب ہوا وہ اہل روم تھے۔ اہل روم کے نزدیک بھی عورت کی کوئی وقت نہیں تھی۔ رومی جب جس وقت چاہیں عورت کو گھر سے نکال سکتے تھے، یہاں تک کہ خاوند کو اس بات کا حق حاصل تھا کہ وہ بیوی کو قتل کر سکتا تھا۔ رومی تہذیب میں عورت کا نہ تو معاشرے میں کوئی مقام تھا اور نہ ہی اسے کوئی بنیادی حق حاصل تھا۔ شوہر کو مکمل اختیار ہوتا، وہ جب چاہتا بیوی کو چھوڑ دیتا۔ یوں اپنی زندگی میں 20-30 بیویاں بدلنا ان کا معمول بن گیا ہوا تھا۔ اسی طرح عورت کے بارے میں چرچ کا تصور بھی عجیب و غریب تھا۔ ابتدائی کلیساؤں کا ماننا تھا کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے، عورت جہنم کا دروازہ ہے اور تمام انسانی مصائب کا آغاز اسی سے ہوا ہے۔ اس کا عورت ہونا ہی اس کے شرناک ہونے کے لیے کافی ہے۔ مزید یہ کہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی، خدا کے قانون کو توڑنے والی اور خدا کی تصویر یعنی مرد کو غارت کرنے والی ہے۔ اسی طرح ہندوازم جو کہ تقریباً 3000 سالہ قدیم مذہب ہے، اس نے بھی عورت کی تذلیل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہندو مذہب کے مطابق عورت ذات چالاکی، مکاری، دروغ گوئی اور شیطانیت کا مجموعہ ہے۔ ہندو مذہب میں عورت اپنے خاوند کے لیے بلا شرکت غیر وقف تھی۔ اگر وہ جوانی میں بھی بیوہ ہو جاتی تو اسے دوسری شادی کرنا تو دور، ایسا سوچنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ اسی طرح یہودی مذہب میں بھی عورت کا لین دین، اخلاقیات، سیاسیات اور دیگر نظام زندگی میں عورت کی کوئی حیثیت اور کردار نہیں۔ یہاں تک کہ یہودیت نے عورت کو ازلی گنہگار ٹھہرایا، اس کو پیدائشی بدنیت، مکار اور نسل انسانی کی دشمن قرار دیا۔ یہودی نظریے کے مطابق عورت کی تخلیق مرد سے ہوئی اور اسی تصور کے ساتھ مرد کے مقابلے میں اس کی حیثیت کم ہو گئی۔ مزید یہودیوں کے ہاں یہ بھی روایت ہے کہ عورت یعنی حوا نے آدم کو گمراہ کیا اور اسی جرم کی پاداش میں اس کو مکار اور ازلی گناہگار قرار دیا گیا۔ عیسائیت میں عورت کا مقام بھی دیکھتے ہیں تو عورت کے بارے میں عیسائیت کے جذبات کا اندازہ ترتولین کے ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے: عورتوں، تم نہیں جانتی کہ تم میں سے ہر ایک حوا ہے، خدا کا قانون ہے جو تمہاری جنس پر تھا وہ اب بھی تم میں موجود ہو تو تم پھر جرم بھی تم میں موجود ہوگا، تم تو شیطان کا دروازہ ہو، تم ہی نے آسانی سے خدا کی تصویر یعنی مرد کو ضائع کیا۔ انجیل مقدس کی روایات کے مطابق عورت گناہگار اور بدی کی جڑ ہے۔ عیسائی اکابر کلیسا کی نظر میں عورت شیطان کے ہتھیاروں کی کان ہے۔ عورت ایک بچھو ہے جو ڈسنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ دوستو، یہاں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے مذاہب عورت بارے کیسے نظریات رکھتے ہیں۔ آج وہی مذاہب ہماری پاک دامن عورتوں کو آزادی کا لولی پاپ دے کر باہر نکال رہے ہیں تاکہ انہیں بطور ہتھیار استعمال کیا جائے۔ لیکن قربان جائیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے عورت کو اس کے حقوق دلا کر
اس کا مقام بحال کروایا۔ اب وہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، بہن کے روپ میں ہے تو نعمت، اور بیٹی کے روپ میں ہے تو رحمت۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔